الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے انشاءاللہ ختم کر دیں گے سورہ توبہ، اور مجھے آپ سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ نمبر آیات کے لکھواؤں گا، کوشش کروں گا ان کو کھول بھی دوں، اور آپ لوگوں نے ان کو کما حقہ اس کا مطالعہ کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ سورت آخری سورت ہے، اور آج آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے احسان فرمائے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں ہم نے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آج ہم اس کو جب ختم کریں گے تو میں آپ کو کچھ آیاتیں لکھواؤں گا، اور وہ آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اگر سمجھ نہ آئے تو میں حاضر ہوں، آپ جب چاہیں مجھ سے آپ ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے ان کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم آیات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے ہم سب کو، آپ کو بھی سر۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ۔ اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو، جو ہماری 4-5 آیاتیں رہ گئی ہیں، تاکہ ہم اس کو پہلے ختم کر لیں، پھر انشاءاللہ پوری سورت کا ریویژن ہوگا۔ اچھا، آیت نمبر 123 آج ہم نے پڑھنی ہے، اور آپ نے اس کو پوری طرح سمجھنا ہے۔ اور 123 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ کل آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آیت 122 جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، چاہے وہ دیہاتی ہیں یا مدینے کے رہنے والے ہیں، ان کی اصل بیماری جو نفاق ہے، منافق ہیں، جس کی وجہ سے اس کا حل کیا ہے؟ بلند جلدی بتائیں، نفاق کا حل کیا ہے؟ ہر ایک جماعت آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم و تربیت حاصل کرے، اور پھر جب وہ سیکھ جائے تو اپنے جگہ پہ واپس جائے اور باقی لوگوں کو ایجوکیٹ کرے ڈاکٹر دین صاحب، آپ اسلام نے کے جواب بارے میں۔ ٹھیک دیا ہے، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ نفاق کا علاج کیا ہے؟ نفاق کا علاج قرآن و سنت کا علم ہے۔ ہاں، قرآن و سنت کا علم ہے، اور اس علم کا یہ جو پروسیس ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ ان لوگوں کو آگاہی ہو جائے کہ نفاق کتنا بڑا مرض ہے، کتنی بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج صرف قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ اور وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں مدینہ کے اندر، اور پھر مسجد نبوی جو ہے وہ درس و تدریس کا ایک بہت بڑا خزانہ اویلیبل ہے، تو اس کہا گیا کہ یہ منافق جائیں سارے، چاہے بدو ہوں، دیہاتی ہوں یا شہری ہوں، اور یہ جہاں جا کے علم حاصل کریں، تاکہ قرآن و سنت کا علم ہی نفاق کی جڑ کو اکھاڑتا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ بڑی تفصیل سے میں نے کل آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ آج ہم چلتے ہیں آیت، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کریں، ورنہ میں آیت 123 پہ جا رہا ہوں۔ 122 آیت کا ایک خود میرے، آپ کے اور ہر ایک کے، کہ ہم اپنے گھر والوں کے آج کا اس دور میں، جب کہ کوئی اس طرح کے ادارے پوری طرح اکوپڈ نہیں ہیں، پوری طرح لیس نہیں ہیں، تو ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے
بہترین بندوبست کریں گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ ذرا بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو۔ ایک بڑی قرآن، کیونکہ ہم پڑھ کے سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اور میں بہت سارے سوال کروں گا تاکہ آج یہ مسئلہ ہمارے درمیان کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے۔ قاتل الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں۔ یہ حکم جو ہے یہ کوئی محدود نہیں ہے، یہ حکم بھی ہے کہ آپ نے بہرحال لڑنا ہے ان کافروں سے جو آپ کے قریب ہوں۔ یہ بات آپ کو دیکھیں، یہاں جنگیں دو قسم کی ہیں جو آج دنیا میں بڑی مشہور ہیں۔ ایک ہے ڈیفینسو وار، کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگ لڑے، اور ایک ہے اوفینسو وار۔ اس کی مثال آپ کی غزہ میں ہے، مجاہدین ڈیفینسو وار لڑ رہے ہیں اور نیچن ہاؤ اوفینسو وار لڑ رہا ہے۔ یہ بات کلیئر ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ سنیں بڑے غور سے، قرآن کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ڈیفنس اور اوفنس نہیں ہے۔ بند کرو یہ اس کو، اوئے اچھا، اس لیے کہ یہاں حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا بڑا صاف واضح کہ آپ نے ان کافروں سے لڑنا ہے جو آپ کے قریب ہیں، اور پھر آگے کہا وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَّةً، اور تمہارے اندر وہ سختی کا احساس بھی کریں، محسوس کریں کہ آپ سخت ہیں کافروں کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ رک جائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے کہ آپ قریبی کافروں سے لڑیں اور وہ تم میں سختی پائیں، اور آخری بات بھی پڑھ لیتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، کان کھول کے سن لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے پہلے کھول کے بتاتا ہوں، پھر آپ سوال کریں۔ اصل بات یہ ہے، کل میں نے آپ کو ایک میسج بھیجا ہے وہ امریکن منسٹر کا، پڑھا ہے آپ سب لوگوں نے انگریزی میں؟ جی سر پڑھا ہے۔ اچھا، اس سے کیا اندازہ لگایا افضل صاحب آپ نے؟ سر وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جینوسائیڈ کنٹینیو رکھنے کے مسلمانوں کے اوپر۔ یعنی اب آپ یہاں پہ ایک چیز ریئلائز کریں جو آیت 123 میں یہاں بیان ہوئی ہے کہ تم لڑو ان کافروں سے، اور تمہیں سختی ہونی چاہیے کہ یہ ایسے جس طرح تر نوالا آج سمجھ کے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، یہ اس وقت رکیں گے جب ان کو یہ پتہ ہوگا کہ مسلمان بھی اسی طاقت سے جواب دیں گے، اور وہ ہمیں دبا کے رکھیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا دین کا تقاضا یہ ہے کہ کافر کفر اختیار کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، آپ یا میں کوئی نہیں ہوتے کہ ان کو دبائیں، مجبور کریں۔ بالکل، وہ مسلمانوں کی کمزوری سے ہی تو اوپر چڑھتے جا رہے ہیں اور ان کو تہ تہ کر رہے ہیں گاجر مولی کی طرح۔ اس لیے کہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا جو اس آیت میں بڑا کلیئرلی قاتل الذین یلونکم۔ جی آپ بالکل۔ دیکھ لیں پورا عرب، افضل صاحب بڑے غور سے دیکھیں، پورا عرب تقسیم ملک در ملک، اور کس کمزوری کا؟ کیوں کہ انہوں نے قتال فی سبیل اللہ چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو آج آپ دیکھ لیں اس نیتن ہاؤ جس کو کی تعداد میں کم لوگ ہیں، اس کے سامنے ہم بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ سر اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کتنے مسلمان ہیں، ان کے اندر آپ کیا خصوصیات ہیں۔ قرآن کو وہ انہوں نے پڑھ رکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو اگر ہم ڈیفنس پہ رکھیں گے کہ لوگ مسلمان اسی کے چکر میں دیکھیں نا، آج تو نماز بھی ہم نہیں صحیح سے طریقے سے ادا کرتے۔ اللہ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں
جو نماز روزہ حج زکوٰۃ اس میں کتنا بخل کرتے ہیں، اور حقوق اللہ عباد کے اندر تو بالکل ہمارا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہیں، لیکن اللہ تو کہتے ہیں کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں وہ تمہیں سب سے زیادہ تمہیں عزیز ہونے چاہیے۔ لہٰذا یہ جو آیت ہے، اس آیت نے آپ کو بتانا ہے کہ دنیا میں، اب میں آپ کو اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا کہ آپ نے قریب کے لوگوں سے جنگ کی ہے۔ اچھا، سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے چند روز پہلے اسامہ کا لشکر بھیجا تاکہ وہ کافروں سے لڑے، کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان سفیر کا، قاصد کا قتل کیا تھا۔ تو پہلی مثال تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ دوسرا، یرموک کا جو مارکا ہوا ہے جس میں آپ 30,000 کا لشکر لے کے گئے ہیں، وہ مارکا بھی اسی آیت کے تحت تھا۔ تیسری بات، آئندہ مسلمانوں کو 2 طاقتوں سے لڑنا تھا۔ خلفائے راشدین، خاص کر حضرت عمر کا دور آپ دیکھ لیں، باقی خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، انہوں نے دونوں بڑی طاقتوں رومیوں سے اور ایرانیوں سے جنگ کر کے اور پوری طرح اسلام کا بول بالا کیا۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب مسلمان اپنا حق استعمال کرتے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے لڑتے۔ تو یہ آیت بڑی اہم ہے 123 کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایک جنرل حکم ہے، اس میں آپ کے سامنے ابن جریر طبری کی بھی بات بتا سکتا ہوں، اپنے جو وہ ہیں سید قطب شہید، ان کا بھی بیان میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اہم آیت ہے، اور مسلمانوں نے اس پر جب سے عمل چھوڑا ہے تو وہ ترن والا بن گئے ہیں کفر کے لیے۔ اچھا، کوئی سوال ہو آپ کی طرف سے کسی قسم کا؟ سر اس میں بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں تو طاقت تو شرط ہے نا، کہ جب مسلمان طاقت میں ہو تب یہ اپلائی ہوگی۔ آپ تو وہی بات کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، جو ایک صاحب انگلینڈ وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں میں طاقت نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا طاقت تھی جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے؟ کیا بدر میں مقابلہ تھا؟ کیا احد میں مقابلہ تھا؟ کیا اس میں اس لیے مسلمان جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور آپ دیکھ لیں کہ 9 سال کے عرصے میں وہ مکہ فتح ہوا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بن رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات ہے نا کہ ہمارے طاقت بالکل، اعدوا ما استطعتم، تم تیاریاں کرو ان کافروں سے لڑنے کے لیے، یہ مومنوں کو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو طاقت کا جو مسئلہ ہے، جیتتا وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت ہو، جیسے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا ہے۔ واقعی اگر ہمارا ایمان ہے اور ہم مومن ہیں تو پھر ہمیں بالکل اسی طرح عمل کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر، انشاءاللہ۔ نہ ہمارے پاس جذبہ سر اصل میں تو ایمان ہے، جذبہ نہ چاہیے ہم نا، مومن جذبہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، جذبہ ایمان ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم مومن ہیں صحیح طریقے کے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر ہم مومن ہوتے تو ہمیں اس قرآن ہمارا رہنما ہوتا۔ اور کوئی سوال؟ شاباش۔ سر یہ آیت نمبر 123 آج اتنی ڈیٹیل سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو سر بینگ این انڈیویژول ہم اس پر کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف میں؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ آپ اور میں، ہمیں اس وقت اگر اب وہ سہولتیاں میسر نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے جیب سے اپنی حلال کمائی سے مجاہدین افغانستان کے کھانے کے پینے کے حوالے سے مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل۔ تو ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم پتہ نہیں لگاتے کہ کون سے لوگ ہیں جو بالکل ڈائریکٹ پیسہ وہاں پہنچا دیں اور ان غریبوں کی مدد ہو جائے۔ قیامت کے دن ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ حکومتیں جو ہیں
یہ اللہ کے ہاں بالکل فیل ہوں گی اس پوائنٹ پر. سر افغانیوں کو تو اس ٹائم ہماری ضرورت نہیں ہے نا. سر وہ غلطی سے شاید آپ نے کہہ دیا. غزہ 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 کہنا تھا. جی میں غزہ کی بات کر رہا ہوں، افغانیوں کو ضرورت نہیں ہے. ہم سوری حماس اگر کے مجاہدین. جی ہم ماس کے لیے دعائیں کریں آپ، اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتا ہے. اور دیکھیں وہ جنگ کتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں، اور وہ ہیں کہ کھڑے ہیں کفر کے سامنے. ورنہ یہ جو مسلمان نام و نہاد مسلمان حکومتیں ہیں، یہ تو پتہ نہیں کل ہی تسلیم کر کے آ جائیں اس کو. سر پریکٹیکلی تو تسلیم کیا ہوا ہے انہوں نے. بس یہ اللہ ہی کی ہمارے اوپر مار ہے کہ جو ہم نے اللہ کو پہ بھروسہ نہیں کیا. کافروں دیکھیں نا، وہ طاغوت ہے. طاغوت کون ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں پروگرام رکھتا ہے. اب دیکھیں دنیا پر معاشی غلبے کے لیے IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ، پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے. اور یہ سارے کا سارا، اور آپ دیکھیں کہ یہ اقتدار کے لیے کتنے بھوکے ہیں مسلمان حکمران کہ یہ یہود و نصارہ کی چاکری کر رہے ہیں. جبکہ حکم یہاں آپ کا بڑا کلیئر ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اور تمہارے اندر سختی محسوس کریں. یہ کتنے ترن والے ہیں کہ یہ جا کے جوتے چاٹ کے کہتے ہیں کہ اس کو ورلڈ پرائز دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول سر ولا اپوزٹ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا. تو آپ اپوزٹ ہو رہا ہے، تو پھر مسلمانوں کا حال بھی تو دیکھ رہے ہیں نا آپ. یہ سر ذلت ہے. ذلت. جزاک اللہ. اچھا اب سر ہم اس آگے میں سر ایکسکیوز می، اس میں یہ جو قریب کی بات آ رہی ہے نا، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو پھر جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے نا، تو آج کل تو سر پھر یہ ہمارے بالکل میڈیا کے تھرو ہمارے قریب ہی ہے نا. مطلب اگر اس فزیکل اس کو آپ نہیں وہ کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ میں اس کو کھول دیتا ہوں. آپ دیکھیں قریب کا مطلب یہ ہے، پاکستان کی کمزوری جو ہے، آپ دیکھ لیں ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حشر ہے. اگر ہم جہاد و قتال پر ڈٹ جاتے، اور آپ یقین مانیں ہم اس کو انڈیا کو یہ بتاتے کہ آپ مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے، ورنہ ہم جو آپ سے لڑیں گے، اور لڑ کے جہاد و قتال کے ذریعے یہاں تم دین قبول نہ کرو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے. لیکن دین کے معاملے میں تم رکاوٹ نہیں بن سکتے، مسلمانوں پر تم ظلم نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ قریب سے شروع ہوگا. دیکھیں نا مسلمان آج ہم پاکستان امریکہ سے نہیں لڑ سکتا. پاکستان اپنے بارڈرنگ اسٹیٹ سے جو کفار ہیں، پہلے تو اگر ملک میں ہی کفر ہے تو آلریڈی اور کفر کا نظام جاری ہے، تو آپ لڑیں گے کیا؟ تو اس لیے آپ نے لڑنا ہے. دیکھیں نا عربوں کو بھی لڑنا چاہیے اپنے قریب جو یہودی ریاست ہے اس سے، تاکہ اب امریکہ جب آئے گا تو پھر مسلمان آپ متحد ہوں. مسلمان یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں سے نہیں، بلکہ مسلمان تو وہ ہے کہ جہاں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو. ڈاکٹر صاحبہ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ. اچھا آپ چلتے ہیں آگے، تاکہ پھر ہم ریویژن کی طرف بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آج اس کو ریوائز کر دیں اور کل سورہ فاتحہ شروع کر دیں. 124 میں بڑی پیاری بات ہے. کاش میں اور آپ قرآن کو سمجھیں. قرآن اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا. اچھا یہ تو طنز ہے دراصل منافقین کا قرآن پر. بولا کیا طنز ہے؟ میں آپ کو سامنے جب ترجمہ کروں گا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان منافقین میں سے، منافقین انڈرسٹوڈ ہے، منافقین میں سے لوگ کہتے ہیں ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، اس آیت نے یا اس صورت نے تمہارے ایمان میں کتنا اضافہ کیا ہے. یہ طنز ہے. کس کی طرف سے؟ منافقین کی طرف سے. دیکھیں آگے جواب سنیں.
اہل ایمان کا قرآن کا اثر اہل ایمان پر کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور بڑے خوش ہوتے ہیں وہ مومن کہ اللہ نے ایک حکم دے دیا، میرے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی، میں اس پہ عمل کر کے اجر کماؤں گا۔ لہٰذا مومن پر اثر یہ ہے کہ اس کا ایمان، اب ایمان بڑھنے کو ذرا بڑی اچھی طرح سمجھ لیں، جو ایمان میں اضافہ ہے نا، وہ دراصل ایمانی کیفیت میں اضافہ ہے۔ مجھے میرے دل میں ایمان کا اضافہ جب ہوتا ہے تو میں اللہ کے احکامات کو بڑی ثابت قدمی سے ان پر عمل کرتا ہوں، اور جن سے منع کیا اس سے رک جاتا ہوں، اور یہ جذبہ ایمانی بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا بڑھنا۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب آگے سنیں۔ آپ نے یہاں ایک آیت ہے قرآن میں جو ایمان بڑھنے سے تعلق ہے، جس کا تلاوت کے بعد، وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ انفال کی آیت۔ میں نے سورہ انفال، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 لکھیں پلیز، اور میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وہ آپ کا اور میرا، یاد رکھیں، جب ہم قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے پوری طرح غور و فکر کریں گے، آپ یقین مانیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ مومن کی ایمانی کیفیت بڑھے۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت 2 پڑھ رہا ہوں۔ انما المومنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں۔ اب قرآن کا انداز دیکھیے، مومن کون لوگ ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اچھا، اللہ کا ذکر سے دل کیسے ڈرتا ہے، یہ بتائیں ذرا پہلے۔ سر جب حقیقت پتہ چلتی ہے تو پھر خوف۔ سر جی، جب نہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے کہ انجام یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کریں گے احکام کی، تو اس سے دل ڈر جاتا ہے، اور نعمتوں کا جب ذکر ہوتا ہے جنت کا، تو اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے کہ ہمارا رب بڑا ہے۔ شاباش شاباش زرتاج صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ جب اس اللہ کے سامنے پیشی کا خیال ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ میرے چھوٹے بڑی ہر حرکت سے واقف ہے، اور میں نے اس کا جواب دینا ہے، اس پر اس کو خوف اور ڈر آتا ہے کہ وہ ہستی میرا حساب لینے والی کتنی صاحب علم، کتنی علیم بذات صدور ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی باتوں کو جاننے والی ہے۔ اور جب اس کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ کتنی نعمتیں اس کی، کہ ہم شکر کرتے ہیں یا نہیں، اس سے ڈر لگتا ہے۔ ورنہ نعمتیں تو محبت کا باعث ہیں کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے آیت سورہ انفال کی 2، کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں کہ وہ ایسی ہستی جس کا علم کا یہ عالم ہے، میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آگے آیت آتی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اچھا، اب اذا تولیت علیہم آیاتہ، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا؟ اب بڑے غور سے سمجھیے اور سوال کیجئے۔ تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، صرف پڑھنا معنی نہیں ہے۔ تلاوت کا اصل تلا یتلو، پیچھے پیچھے فالو کرنا۔ تو جب قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے انسان اس پہ عمل کرتا ہے، یہ ہے تلاوت۔ تو اللہ کہتے ہیں زادتہم ایمانا، اس کی ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ خود سوچ لیں، جو آپ میں سے ایمان قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کس قدر ایمان قرآن پڑھتے وقت اس کے ایمانی کیفیت کتنی بڑھ جاتی ہے، کس قدر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اس پر عمل کر کے جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔
یہ ایمان کا بڑھنا. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور توکل اپنے رب پر کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی خاص صفت آئی ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی. تو اللہ پر توکل کیسے بڑھتا ہے؟ جلدی بتائیں. سر وسائل تو استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ حقیقت دل میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے اصل میں. نہیں، وسائل جب بھی کام کریں نفع گے. نقصان کا مالک میرا رب ہے، اس پہ توکل کرتا ہے. اصل میں یہ آپ بات بڑی کم تر کہہ رہی ہیں. سارے خزانے علم، عمل، توفیق اسی کے پاس ہے. اور جب اس پہ توکل کر دیتا ہوں میں کہ میں نے تو کوشش کرنی ہے، نتائج اس کے ہاتھ میں ہیں، یہ توکل ہے، بھروسہ کرنا. تو پھر جب انسان یہ توکل کرتا ہے اس ہستی پر جس کے پاس سب کچھ ہے دینے کو لیے، تو اس لیے اسی پر توکل ہوتا ہے. ذرائع، وسائل اور اسباب پر کوئی توکل نہیں. تو آپ مانگ کے ڈٹ جانا کہ وہ مدد کرے گا، وہ مدد کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس خزانے ہیں. اس لیے توکل اسی کا کرنا ہوگا. بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ. جی سر. آج مسلمانوں کا توکل اللہ پر نہیں ہے، آج ان کا توکل ذرائع وسائل کافروں پر ہے. اور وہ کافر کس طرح زک پہنچا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو بالکل یہ سر. تھی، ہاں ذرا قرآن کو پڑھیں نا سمجھیں. یہ تھی آیت 125. اور ہاں سوری 124. 125 میں اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. یہاں مرض سے مراد کیا ہے؟ نفاق کا نفاق ہے. نفاق. نفاق. نفاق اور کفر دونوں. نفاق کی بھی ایک قسم کا کفر ہے اور کفر بھی ایک قسم کا نفاق ہے. تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. وہ شرک اور کفر جو ہے اس میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. مومنوں نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 124 میں. اور 125 میں کہا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگیوں میں اور گندگی کا اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ قرآن کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، قرآن کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں. اور پھر اللہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے؟ بڑی پیاری آیت کا ٹکڑا آگے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور مرتے دم تک کفر میں مبتلا رہتے ہیں. جب وہ ان کا یہ رویہ ہے کہ اللہ کی برحق علم کو وہ انکار کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ لعنت ہے کہ وہ کافر ہی مرتے ہیں. اور سوچیں پھر اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے. کوئی سوال آیت 125 پر؟ اچھا اب سنیں، بڑا پیاری بات ہے، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَرَوْنَ، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے انہم یفتنون کل نہیں سر عامل، جی، ولا نہیں ہے، اولا یرون. ساری ہاں الف بھی ہے. اولا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، انہم یفتنون فی کل عام، کہ وہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں، مرتن ایک دفعہ، او مرتین یا دو دفعہ. اب سنیں بڑے غور سے، یہ آپ کے اور میرے ہر مسلمان کو یہ آزمائشیں آتی ہیں. مثلا سب سے پہلی آزمائش یہ ہے کہ قرآن میں حکم آ جاتا ہے کہ نفس پر کوئی پابندی کے حوالے سے، تو اب مومن جو ہے وہ فوراً اس اپنے نفس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ جو اللہ نے بتایا وہ فائدے میں ہے، پابندی ایکسیپٹ کر لو. اچھا پھر کبھی ایسا مطالبہ آ جاتا ہے قرآن کا کہ جس سے اس کے مفاد پر وہ پڑتی ہے زد. مثلا حرام مت کھاؤ، اب ان کا کھانا ہی حرام، پینا حرام، لہذا پھر وہ قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یا قرآن نے تو ہمیں رسوا کر کے رکھ دیا.
अच्छा, ये तो थी ना तीसरी बात। दूसरी बात, तीसरी बात, कभी कोई अंदरूनी कज़िया रूनुमा हो जाता है जिसमें ये इम्तहान छुपा हुआ होता है कि उसको अपनी दुनियावी तल्लुकात और अपनी शख्सी व ख़ानदानी कबाली दिलचस्पियों की बनिस्बत अल्लाह ताला और उसका रसूल का दीन किस कदर अजीज है। जिहाद व क़िताल ही आ गया, फर्ज कीजिए। अब उसको तो काफरों से दोस्तियां हैं, और फिर एक और सूरत हाल पेश आ सकती है, वो ये कि कोई जंग ऐसी पेश आ जाती है जिसमें आजमाइश होती है कि जिस दीन पर ईमान का दावा कर रहे हैं उसकी खातिर जान, माल, वक्त, मेहनत का कितना इशार करने के लिए तैयार है। तो ये हैं कि हर साल में कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है जिसमें ये मुनाफिक भी आजमाए जाते हैं और मोमिन भी आजमाए जाते हैं। तो लेकिन मुनाफिकीन का क्या मसला होता है? मुनाफिकीन का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो तौबा नहीं करते। मोमिन फटाफट तौबा करता है, सच्चे ईमान वाला, कि जो मुझसे अल्लाह कोताही हुई अल्लाह माफ कर दे, और आइंदा डट के, जम के, इस्तिकामत के साथ अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करता है। तो मुनाफिक क्या करते हैं? सुम्मा ला यतूबूना, फिर वो तौबा भी नहीं करते, वला हुम यज़क्करून, और ना कोई सबक या नसीहत पकड़ते हैं। कि अल्लाह ताला ने तो मौका दिया कि मुश्किल पेश आई ताकि तौबा कर ले और सच्ची तौबा करके अल्लाह के अहकामात की तरफ आ जाए, लेकिन वो तौबा नहीं करता, और अपने निफाक की वजह से उसके अंदर हमसे सबसे बड़ी चीज जो आड़े आती है वो ये कि अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करने, तौबा करने से बाज रहता है। अच्छा, अब मुनाफिकीन का एक बड़ा सारा, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आयत 127 पे चलता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा मा उनज़िलत सूरा, और जब कोई सूरत नाजिल होती है, नजर अबादहुम इला बाद, तो वे एक दूसरे से आंखें एक दूसरे को देखते हैं। किन का जिक्र है? मुनाफिकीन का, क्योंकि आगे बात क्लियर हो रही है। तो एक वो जब सूरत नाजिल होती है और उसमें मुनाफिकीन का जिक्र होता है तो एक दूसरे को बड़े आंखें मारते देखते हैं। हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मन सरफू, अल्लाहु अकबर। तो ये आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कोई तुमको देख तो नहीं रहा। हल यराकुम मिन अहदिन, कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा। सुम्मन सरफू, फिर खिसक जाते हैं, निकल जाते हैं। यानी आप देखें कि मुनाफिकीन मस्जिद नबवी से फरार का क्या तरीका है उनका। कुरान ने किस तरह बताया कि ये चालाकी से एक दूसरे की आंखों में से बातें करके, और फिर वहां से जब कोई देख नहीं रहा होता तो निकल भागते हैं। अल्लाह कहते हैं सरफ अल्लाह कुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, जो उनको पसंद है, शिरक और कुफर, मुनाफकत, अल्लाह कहते हैं कि इस वजह से अल्लाह ने उन पर लानत भेज दी है। और ये वो कौन लोग हैं? बेअन्नहुम कौम ला यफ़क़हून, ये समझते नहीं है कि अल्लाह और रसूल जो हुक्म दे रहे हैं वही हमारे लिए बेहतर है। ये उल्टा, क्योंकि शैतान के चुंगल में है, अपने ख्वाहिशात नफ्स के चुंगल में है, लिहाजा ये इनकी हरकत ये है कि ये मोमिनों को बेवकूफ़ समझते हैं, हालांकि मोमिन ही अक्लमंद है क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहा है। कोई सवाल आयत नंबर 127 के बारे में? अब जरा 128 को बड़े गौर से पढ़िए और अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं इसको नोट कीजिए। अल्लाह ताला बता रहे हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, एक रसूल तुम्हारे पास आया खुद तुम्ही में से। अल्लाहु अकबर। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जब तुम किसी तकलीफ में पड़ते हो तो उस पर बड़ा गरां गुजरता है, वो बड़ा मुश्किल अपने आप को फील करता है जब तुम्हें कोई मुसीबत आती है। कैसा रसूल है, जरा नोट फरमाएं कि अल्लाह ताला आगे बड़े गौर से सुने, बड़े गौर से सुने। हरीसुन अलैकुम, ये तुम्हारे बारे में बड़ा हरीस है कि तुम्हें फायदा पहुंचना चाहिए। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के लिए इंतहाई मेहरबान और इंतहाई रहम करने वाला है।
अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये दोनों जो सिफात आई हैं रऊफ और रहीम, ये तो अल्लाह की हैं, तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों इन दो सिफतों से नवाज मौसूम किया है? जल्दी बताएं। अल्लाह के लिए जब इस्तेमाल होता है तो अलिफ लाम मिला के उसको बना दिया जाता है, और रऊफुर रहीम जो है वो आम नाम भी है। नहीं नहीं नहीं, ये बात आपकी ठीक नहीं है। वो सिफात अल्लाह ताला ने बदरजा उत्तम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। सची ये आयत हो सकती है उमार सल्ला का रऊफ रहीम की जो आयत है, हाँ उमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सर अल्लाह देखें, ताला ने अपनी रूह फूंकी है इंसान में, तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने वो खुसूसियात दी हैं उसके। डॉक्टर साहब जनरलाइज मत करें, मुनाफिकों को नहीं दी, काफरों को नहीं दी, अंबिया को दी है। अंबिया देखिए ना, कुरान पीछे कह रहा है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसन अलैकुम, तो वो उसी हस्ती हो सकती है जो रऊफ और रहीम हो, और वो अल्लाह ताला ने अपनी सिफात का परतौ अपने अंबिया में रखा है। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बात बिल्कुल डायरेक्ट समझें कि अल्लाह ताला की ये सिफात अंबिया में और खास कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे ज्यादा मौजूद है। खुद कुरान कह लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसन अलैकुम और बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। तो ये सिफात इलाही हैं और ये मज़हर हैं कि अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रऊफ और रहीम बनाया है। अब बात समझ आ गई अच्छी तरह? जी सर। जरा आयत को, ये कुरान की आखिरी आयत हैं, सूरत की भी आखिरी आयत हैं, लेकिन कमाल की आयत हैं। और आखिरी आयत है एक, हाँ 129, बड़े गौर से सुने। फ़इन तवल्लौ, और अगर ये लोग आपसे मुंह फेरते हैं, यानी उस दीन की परवाह नहीं करते, मुंह मोड़ते हैं उससे, हस्बी अल्लाह, तो आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहें? मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। किस तरह उस अल्लाह ने गार में बचाया जब काफर फॉलो करते हुए पहुंच गए वहां, और सामने देख रहे थे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो पहुंच गए। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? ला तहज़न गम न कर इन्नल्लाह मअना। किस तरह अल्लाह ने चालों को नाकाम किया कुफार की, चाहे वो बदर हो, चाहे वो ओहद हो, चाहे वो आपकी खंदक हो, चाहे वो फतह मक्का हो, सुलह हुदैबिया हो, चाहे वो हुनैन हो, हर जगह अल्लाह ने किस तरह तायीद की अपने नबी की। तो अल्लाह कहते हैं कि अगर ये काफर आपसे मुंह मोड़ते हैं ना, फकुल हस्बी अल्लाह, तो इनसे कह दो मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबवी जिंदगी है उसमें तो इंतहा की अल्लाह की पुष्ट बनाई रही है। अलैहि तवक्कल, तो मेरा तवक्कल उस पर है कि जो हर मेरे लिए काफी है। वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो किसका मालिक है? अर्श अजीम का मालिक है। जहां से वो दुनिया को चला रहा है वो उस तख्त पर बैठा है कि उस तख्त के लायक कोई और है ही नहीं। सर ये कितनी खूबसूरत आयतें हैं ना, अल्लाहु अकबर, कैसी अल्लाहु कमाल अकबर, की आयत है ये। अल्लाहु अकबर। रब की सिफत का बयान आप देखें, असल में अगर आप नोट करें ना, तौहीद से कुरान शुरू हुआ, तौहीद पे कुरान खत्म हो रहा है। ये सारी तौहीद है जो अल्लाह हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये तौहीद है। और वो जो सूरत नजर आपकी अलग नाजर हुई है, पहली सूरत, वो भी तौहीद है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तौहीद। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, सबसे बड़ी हस्ती, साहिब करामत, साहिब इज्जत अल्लाह है।
توحید یہاں بھی اور توحید آخرت میں بھی. تو آپ دیکھ لیں کتنی عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر اب اللہ ذرا آپ اس کا اجر عظیم جزاک دے، اللہ خیر بہت سر. اچھا پڑھایا ہے، بہت اچھا. جی آپ نے اچھا، کچھ صورتوں کے بتانے تھے. میں نام ابھی آ رہا ہوں اس پہ. آپ ذرا اپنا قرآن کھولیں اور بہتر ہوگا کہ آپ ان آیت کے نمبر لکھتے جائیں. جن کے پاس وہ ہے ہائی لائٹر، وہ ہائی لائٹ کر لیں. اچھا، سب سے پہلے آپ اگر دیکھیں نا تو قرآن نے آیت اس سورہ توبہ کی آیت 1 تا 28 میں اللہ نے بتا دیا کہ اب کافر جو ہیں وہ جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتے، خاص کر مکہ مکرمہ میں. وجہ کہ کفر وہاں تو دین خالص قائم ہونا تھا، قائم ہو گیا. اب یا تو یہ رہے ایک شکل رہنے کی کہ یہ اسلام قبول کر کے نماز پڑھیں اور روزے رکھیں، ساری زکوٰۃ دیں. اگر یہ کریں گے تو رہ سکتے ہیں مسلمان ہو کر، کافر ہو کر یہاں نہیں رہ سکتے. 4 مہینے کی مہلت دے دی اور پھر ان کو کہا گیا 28 تک یہ مضمون چلتا ہے. لیکن میں نے آپ کو لکھوانی ہے آیت 24. لکھیں آپ. 24 بڑی زبردست آیت ہے، اور میں اور آپ کے ہمارے سامنے اللہ نے ایک آئینہ رکھ دیا ہے. دیکھ لو اپنی شکل. قل، اے اللہ کے رسول، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیراتکم اور تمہارے کنبے والے، سارے رشتہ داریاں ہیں 5 نمبر تک. نمبر 6 وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے خود کمایا ہے، بڑی قدر ہوتی ہے. جو تنخواہ ملتی ہے نا، باپ کے پیسوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارتیں جن کا تمہیں مندہ پڑنے کا ڈر ہے. وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، وہ جو تمہارے پسندیدہ کوٹھیاں ہیں رہنے کی جگہ. تو 3 چیزیں ہیں، رشتہ داریاں ساری، اور اس کے بعد مال جو تم نے خود کمایا ہے، تجارت اور کوٹھیاں. یہ اگر تمہیں پسند ہے، احبا زیادہ پسند ہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے. یہ بڑی اہم آیت ہے اور بڑی وارننگ ہے کہ اگر یہ 3 چیزیں، اللہ، اس کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، تمہیں اوپر ساری چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر فتربصوا، ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. یہاں حکم سے مراد عذاب ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. فاسق کون ہے؟ یہ جو اوپر رشتہ داریاں پسند ہیں، کوٹھیاں پسند ہیں، اپنی تجارت پسند ہے، اپنا مال پسند ہے، کس کے مقابلے میں اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ. یہ فاسق ہیں. یہ ہے آیت 24 جو بڑی اہم ہے، میرے اور آپ کو صاف صاف بتاتی ہے کہ اللہ کے بندے دیکھ. اس کے بعد آپ ایک آیت نمبر 33 پہ آ جائیں. لکھیں 24 لکھ لی، اب 33 لکھیں. اللہ کہتے ہیں هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، ارسل رسولہ، جو اپنے رسول کو بھیجتا ہے، بالہدا، ہدایت کے ساتھ. قرآن ہدایت ہے، صحیح حدیث ہدایت ہے. وہ دین الحق، اور دین حق اسلام. لیظہرہ علی الدین، تاکہ اس کو سارے باطل ادیان پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، چاہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اور یہ غالب اسی وقت دین آئے گا جب میں اور آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. تو یہ تھی آیت 33. کوئی سوال؟ آگے لکھیں آیت 36. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتل المشرکین کافہ، تم سب مل کر مشرکین سے لڑو، کما یقاتلون کافہ، جیسے وہ سب مل کر لڑتے ہیں. آپ دیکھ لیں افغانستان میں ہندوستان، وہ امریکہ بھی، نیٹو بھی،
اور نام و نہاد مسلمان ملک بھی، ہمارے اڈے بھی استعمال ہوئے، تو کس قدر وہ لڑے، اور ہم کوئی مسلمان ملک ایسا غیرت مند نہیں تھا جو اس وقت کہتا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ سر یہ ابھی تھی بھی جو قتل و غارت ہو رہی ہے ہم لوگ اس مددگار ہیں ان کے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ، 100% ٹھیک کہا۔ یہ تھی آیت 36۔ اب آ جائیں آیت 41 پر، بڑی کمال کی صورت ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلو جہاد کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، دولت مند ہو یا فقیر ہو، آپ کے پاس سارا ساز و سامان ہے یا نہیں ہے، خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اپنے جانوں سے اور اپنے مال سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو سمجھو تو یہی سب سے بہتر چیز ہے۔ اس کے بعد اسی کی آیت 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے یا انفاق فی سبیل اللہ کے سارے مصارف بڑے کلیئرلی بتا دیے ہیں۔ یہ لکھیں آیت نمبر 60، میں لکھوا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے انما الصدقات، بے شک صدقات اور خیرات، للفقراء، ایک فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا، ان لوگوں کے لیے ہے جو اس زکوٰۃ کے کام کرتے ہوں، ملازمت ہوں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے غریب جو پھنسے ہوئے ہیں، والغامرین، اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، فرض ہے، واللہ علیم حکیم، جو اللہ حکم دے رہا ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ تھی آیت 60، اور یہ ہے کہ کون لوگ حقدار ہیں ہمارے صدقات و خیرات کے۔ اب آ جائیے آیت 67 سے لے کر 70 تک، منافقین کون ہیں، تاکہ میں اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اور ان کے لیے بڑی وارننگ ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے بڑے رفیق ہیں، منافق، کیونکہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں۔ کون سے کام کرتے ہیں؟ نمبر 1، یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر 2، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں۔ نمبر 3، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں خیرات صدقہ سے۔ نمبر 4، نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے، ونسیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق ہی تو فاسق ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافق، اللہ کا پکا سچا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ منافقین مردوں اور منافقان عورتوں کے ساتھ، والکفار، اور کافروں کے ساتھ۔ کیا وعدہ ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا، ان کا وعدہ ہے کہ ان کو اللہ جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ یہ حسبہم، یہ انہی کے لیے کافی ہے۔ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ عذاب مقیم، ان پر قائم رہنے والا عذاب رہے گا۔ یہ تھی 67 جو ہے وہ ان کی خصلتیں ہیں منافقین کی، اور سزا ان کی 68 میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شب ہے نا، تو یہ اللہ کا دائمی اصول ہے، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثرکم اموالا واولادا، اس سے پہلے جو منافقین تھے وہ تم میں سے زیادہ قوت والے اور مال میں بھی بڑھ کر تھے، اولاد میں بھی۔ فاستمتعوا، انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، بخلاقہم، اپنے حصے کا، فاستمتعتم، تم بھی فائدہ اٹھا لو، بخلاقکم، اپنے حصے کا، کمستمتعت لذینہ، جس طرح ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا، من قبلکم، تم سے پہلے،
بخلاقہم اپنے حصے کا، وخذ تم بھی خوب بحثیں کر لو ادھر ادھر کی، کالذی خاضو جیسا انہوں نے بحثیں کی، اولئک حبطت اعمالہم ان کے سارے اعمال برباد، پھر دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر قرآن خاص مثالیں دیتا ہے، الم یاتکم نبأ الذین من قبلہم، کیا تمہارے پاس اس سے پہلے قوموں کی حالات نہیں پہنچے، قوم نوح وعاد وثمود، آپ نے پڑھ لیں سورہ عذاب میں، سارے سورہ آراف میں، سورہ ہود میں، کہ ان کافروں کا کیا مسئلہ تھا، وہ قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات، چاہے وہ ابراہیم کی قوم ہو جنہوں نے نہیں مان کے دیا، قوم مدین والے ہوں، یا الٹی بستیاں قوم ہود کی، آتتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس ہمارے رسول آئے اللہ کے جو بڑی کھلی نشانیاں لے کے آئے، فما کان اللہ لیظلمہم اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، اللہ نے تو انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، روڑے اٹکائے۔ یہ تھا منافقین۔ اب بالکل کمپیریزن اور کانٹراسٹ قرآن کا کمال کا ہے۔ یہ تو منافقین ہے نا، مومنون کے لیے کیا کہا، آیت 71 میں دیکھیں، بالکل ان کی پہلی سیرت و کردار اور صفات بیان کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، مددگار ہیں، یامرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں، تیسرا ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمبر 4 ویطیعون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، اولئک یرحمهم اللہ اللہ انہی پر رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم اللہ زبردست بھی ہے، سارے ذرائع و وسائل بھی اس کے قبضے میں، حکیم بھی ہے ہر کام حکمت پہ۔ اب ان سے کیا وعدہ ہے ان مومنین سے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ کا پکا سچا وعدہ ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبہ تنفی جنات عدن اور ان کے لیے مکانات ہیں، کوٹھیاں ہیں، کہاں، اس ہمیشہ کے باغوں میں، ورضوان من اللہ اکبر اور سب سے بڑی بات کیا ہے، اللہ کی رضا ہے ان کے ساتھ، اللہ کی جو رضوان ہے وہ ان کے لیے، ذالک هو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تھی آپ کی آیت 71 72 اور 73 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین یا ایھا النبی، اب اللہ کا یہاں ٹون بدل گیا قرآن کا، یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین سختی سے پیش آؤ، جہاد کرو کن کے خلاف، کفار اور منافقین کے، واغلظ علیہم ان پر سختی کرو، وماواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کے واپسی پر یہ آیات، اور کیونکہ اسلام میں ان مارے آستین جو ہیں منافقین ان کا پوری طرح علاج بتا دیا گیا، اور آیت 80 میں کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، چاہے آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان یستغفر لہم 70 مرہ اگر آپ 70 دفعہ بھی معافی مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کی یہ آیات جو سورہ توبہ میں آخر میں نازل ہوئی ہیں، اللہ کہتے ہیں سنیں آیت 88 میں،
لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے جہاد کیا جان اور مال سے. اللہ کہتے ہیں وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان کے لیے بھلائیاں اور نیکیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پائیں گے. کتنے خوش قسمت ہیں. اللہ کہتے ہیں عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد آیت 111 بڑی زبردست آیت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے جان اور مال کے بدلے. کیا اللہ نے خریدا ہے؟ انفسهم واموالهم، ہاں، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. اللہ اکبر. کبھی سوچیں یہ چند روزہ زندگی جس میں مال و اسباب کام آئے ہیں اور آخرت کی زندگی دائمی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست معاہدہ کیا ہے. حالانکہ مال بھی اس کا دی ہوا، جان بھی اس کی دی ہوئی، پھر بھی کہتا ہے کہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو میرے حکم کے مطابق کرو گے، میری بات مانو گے، تو میں تمہیں جنت دوں گا، ابدی آرام گاہ بے مثال اور لا زوال. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایک چیز آگے جو آج 112 ہے اس میں ساری خوبیاں اور درجہ بدرجہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراقعون الساجدون الآمرون بالمعروف وناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. ان کو پڑھیے، ان کو سمجھیے. اور آیت 122 میں دین سیکھنے کے حوالے سے، ورنہ منافقت کا شکار ہو جاتا آدمی اگر قرآن و سنت کے علم کو پوری طرح سمجھے نہیں، فالو نہ کرے. اور پھر کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ سختی کا حکم آ گیا آیت 123 میں. اور پھر آخری 2 آیات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. قدر کرو مومنوں، اللہ نے تمہارے درمیان وہ رسول بھیجا ہے جس کی کمالات ہیں، لہٰذا اس کی قدر کرو اور اسی کے پیچھے اسی کی اطاعت کرو تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لو. یہ تھا اختصار کے ساتھ خلاصہ سورہ توبہ کا. کوئی سوال ہو، کوئی چیز آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ سر. جی ہاں، آ جی رہی سر، ہے. آ جزاک رہی اللہ خیر. بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھا دیا ہے. ایک دفعہ پھر پوری صورت کی یعنی کہ ریکوری ہو گئی ہے. سر یہ جو ہم نے الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے سر. سر یہ جو بھی ہم نے آیت نمبر 60 آپ نے آمین. بات کی ہے، آمین. ایک لفظ ہے والعاملین، کہ زکوٰۃ کے صدقات کے جو حقدار ہیں، کام کرنے والے. تو اس میں سر جو اس محکمے کے لوگ ہیں ان میں اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو یہ صدقات خیرات کے زمرے میں تو نہیں آئیں گے؟ وہ ان کے مطلب اجرت رخسانہ صاحبہ کون ہے جو صاحب حیثیت ہو اور وہ کام کرے؟ الا یہ کہ وہ خود کہے کہ بھائی میں فری آف چارج کام کرتا ہوں، تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیشہ غربا ہی اس محکمے میں جا کے زکوٰۃیں وصول کرنا، جمع کر کے واپس لا کے جمع کرانا، پھر ان کو تقسیم کرنا، تو ایسے لوگ حقدار ہیں جو غریب ہیں. جی سر، میری مراد تھی کہ جیسے محکمے میں جو گورنمنٹ جن کو مقرر کرتی ہے ملازمین کو، وہ لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ زکوٰۃ بینکوں سے کاٹ کے اور پھر تقسیم جو کی جاتی ہیں پتہ نہیں کس کس کو ملتی ہیں. اللہ رحم کرے. یہ ہم نے دین کو کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اچھا اب مجھے بتائیں، سر جی، آپ کے پاس 2 پہنچ چکے ہیں ہینڈ آؤٹ توبہ کے 12 پیجز کے، مل سورہ چکے ہیں آپ فاتحہ کو؟ کے، سورہ فاتحہ کے، جی توبہ سورہ کے نہیں، فاتحہ. سورت فاتحہ کے سر. ہاں، سورہ فاتح فاتحہ کے، سوری سورہ فاتحہ کے
دو جی ہینڈ آؤٹ مل چکے ہیں. جی 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 سر ہاں مل سر گئے جی ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اب مہربانی کر کے پڑھیے گا، کل میں نے آپ کو پڑھانی ہے، سوال بے شمار ہوں گے اور آپ پڑھ کے آئیں گے تو جواب دے سکیں گے. اور یہ کیونکہ ڈیلی ہماری 5 وقت نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر ہم انشاءاللہ سر۔ اتنی لاجواب صورت ہے کہ آپ کل دیکھیں گے اس کے فضائل جو اللہ کے نے بیان، رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. آپ سے پھر جزاک گزارش اللہ ہے کہ خیر۔ آپ کے کوئی بھی تجاویز ہوں اس درس کو بہتر بنانے کے لیے تو میں آپ کی ہر بات کو سنوں گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا. جزاک اللہ خیر۔ سر جی پاک ایک آپ کو بات ابھی بہت کر اچھا سکتی ہوں؟ خوبصورت جزائے خیر دے، اتنے خوبصورت طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ سر جی ایک بات کرنی ہے جی ماشاء اللہ فرمائیں. جی سر جی، اگر پہلے بھی بات ہوئی تھی سر جی، اگر قرآن کی آیات کے ساتھ ایک آدھ کوئی حدیث، ایک دو حدیثیں شامل کر لی جائیں تو وہ بہت کلیئر اور واضح ہو جاتی ہے بات۔ اصل بات یہ ہے میڈم کہ میری کوشش ضرور ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے 1 گھنٹہ ہوتا ہے اور میرے سامنے ہوتا ہے کہ چیزوں کو کور کیا جائے. تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں احادیث آپ کے پاس پہنچ بھی چکی ہیں اور میں بیان بھی کروں گا. جی سر جی، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر سر۔ سر اللہ اس پاک کا ہم ٹائم سب کو ہو سکتا توفیق ہے دے 7 اور سے 8؟ جی سر اس کا ٹائم 7 سے 8 ہو سکتا ہے؟ باقی لوگ راضی ہوں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں مومن ہے. سر ہم نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، وہ بہت مشکل ٹائم ہے۔ نہیں سر، جزاک یہ اللہ جی، ٹائم 8 سے یہی 9 ہوگا. ایسی بات ہے سر یہ ٹھیک ٹائم ہے، بہت اچھا ٹھیک خوبصورت ہے یہ ٹائم ٹائم ہے۔ سر۔ جی سر 7 سے 8 تو ہمارے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہے، بچوں کو اسکول چھوڑ کے بھی آنا ہوتا ہے، ناشتے سر آج جزاک بنانے اللہ جی، ہوتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، ٹائم وہی رکھا جائے گا جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو. میں آپ سر سے جزاک اللہ۔ فجر کی ربنا، نماز پڑھ کے گھر پہنچتے مجھے 7 ہو جاتے ہیں سر، 7 ممکن نہیں ہے، 8 سے 9 ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ افضل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام۔